جو عموماً انداز ہے، جو انداز خطاب یا انداز تکلم ہے اس سے ہٹ کر ہے، چونکہ اللہ کسی پر احسان کر کے جتلاتا نہیں ہے۔ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھے کان دیے ہیں، میں نے تجھے جسم دیا ہے، میں نے تجھے صحت دی ہے، اللہ جتلاتا نہیں ہے، بلکہ جس کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور وہ صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ تو نے آنے میں لیٹ کیوں کی ہے، اتنی دیر کیوں لگا دی ہے۔ جس وقت انسان پہنچ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرے، وہ یاد ہی نہیں دلاتا کہ تو نے کس وقت کیا کیا ہے۔ اللہ احسان نہیں جتلاتا، مگر بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ میری بڑی شفقت ہے، میری مہربانی ہے، میں نے تجھ پر کرم کیا ہے، یہ میرا تجھ پر احسان ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جس کو آج بطور موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر، مومنین پر، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر۔ کیا احسان ہے؟ احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی مومنین میں سے ہم نے ایک کو رسول بنایا، ان مومنین میں سے، مشرکین میں سے نہیں، کفار میں سے نہیں، منافقین میں سے، مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا ہے۔ آپ میرے انداز خطابت کو جانتے ہیں، واقف ہو گئے ہیں، 3-4 سال سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں چیلنج نہیں کرتا، عموماً بڑکیں بھی نہیں مارتا، یہ میری روٹین ہے کہ یہ منبر عاجزی اور انکساری کا مقام ہے، یہاں پہ یہ کرنا وہ کرنا یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے، مگر آج چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی تفسیر میں، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی محقق کی تحقیق میں، کسی بھی ریسرچ کرنے والے کی ریسرچ میں یہ سوال، اس سوال کا جواب آپ کو کسی جگہ بھی نہیں ملے گا کہ مالک اعلان نبوت تو ابھی ہوا نہیں ہے، وہ مومن کون سے ہیں جن پر تو نے احسان کر دیا؟
نبوت ظاہراً کیا ہے 40 سال بعد. یہ 40 سال تک کون سے مومن تھے پیغمبر کے ساتھ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک کو بطور رسول کے چنا ہے. اور اللہ نے ان مومنین کو ایسے نہیں کہ مبہم چھوڑ دیا ہے. یہ مالک کا انداز ہی نہیں. 2 مقامات پر اللہ نے ان مومنین کو آشکار کیا ہے, ان کا اعلان کیا ہے کہ یہ وہ تھے جن پر ہم نے احسان کیا. آپ کو پتا ہے کہ مومن 1, مومنان 2, مومنین کم از کم 3 پر. 3 تھے یا 3 سے زیادہ تھے؟ کم از کم 3 تھے. آپ 3 سے 1 بھی کم کریں تو وہ عرب کی نحو کی دنیا میں جمع نہیں رہے گا, اسے تثنیہ کہا جاتا ہے. مالک وہ کون سے مومن ہیں جن پر تو نے احسان کر دیا ہے اور تیری عادت ہے تو احسان کر کے جتلاتا نہیں ہے اور پھر تو جتلا بھی رہا ہے. اگر احسان کر بھی دیا تھا تو جتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا چونکہ ان کا مجھ پر احسان تھا. ان کا میرے اوپر احسان تھا تو میں نے بھی احسان جتلایا ہے. اگر تم نے اس دنیا اور زمین پہ رہ کر جو کام میرا بنتا تھا وہ تم نے انجام دیا تو اب ہم نے بھی اپنی طرف سے تمہیں انعام دیا. اس کا اعلان فرمایا. وہ 3 مومن سنے جن کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. میں کم از کم 3 بیان کر رہا ہوں. پہلا مومن قرآن مجید سورہ ضحیٰ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب علم یجد کا یتیمن فآوا. میرا پیغمبر کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا پس پناہ دی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں پناہ کس نے دی ہے؟ ابو طالب نے. ارے عقل کے اندھے اپنی عقل کا علاج کرا. جس کے فعل کو جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے اس کے ایمان میں تو شک کرتا ہے. اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. خدا کا احسان سمجھے. نعرہ صلوات. متوجہ ہوئے آپ ہمارا چیپٹر ہے یہ صرف بس کائنات کہ جس کے عمل کو اپنا عمل کہے, جس کے فعل کو اللہ اپنا عمل کہے
मैं शक करता है कल तू उसके ईमान में शक करता है। तुम्हें तो इतना ही नहीं पता कि भरे हुए मक्का में, भरे हुए मदीना में, भरे हुए पूरे अरब में अल्लाह ने जिसके साए को अपना साया कहा है वो अबू तालिब। मर जाएगा मुनाफिक, न पुकारेगा अली को, न पाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। या मौला अली का जो वली है तो उसके बाप का तो आप नहीं दुश्मनी है, क्योंकि वो अली का बाप जो हो। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यतीम के ढेर सारे मानी हैं लुगत अरब में। बसा औकात यतीम इस माना के लिए भी इस्तेमाल होता है कि ऐसा गौहर नायाब जो कायनात में ना पैद हो, मिल ही न सकता। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मोहम्मद तू गौहरे नायाब था और हमने तुझे वहां पहुंचाया है जो हमारा अमीन था। क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है या नहीं? पैगंबर के अल्लाह की तरफ से अमीन होने में आप में से किसी को शक है? ये अल्लाह की अमानत है जिसे तहफ़्फ़ुज़ देना है कुफ़ार से, मुशरिकीन से। अल्लाह ने अपनी अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करवाया है तो वो जनाबे अबू तालिब से। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि भोले लोग हैं जो अबू तालिब पर गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम पर भोले लोग हैं, सादा लोग हैं या जानबूझकर फितनागरी करते हैं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि 25 साल की उम्र में अभी आपके अकीदे के मुतल्लिक नबी ने ऐलान नबुव्वत किया ही नहीं है और उसके पास नबुव्वत थी ही नहीं। हमारे नजरिए में अन नबियो नबिया वलाओ काना सबिया, नबी नबी होता है वलाओ वो माँ की गोदी में ही क्यों ना हो। अगर ईसा मेरे मोहम्मद का एक उम्मती नबी होकर अपनी माँ की इस्मत की गवाही दे सकता है तो मोहम्मद कैसे 40 साल तक बगैर नबूवत के रह सकते? नबी है, हमारे नजरिए में नबी है। तेरे अकीदे मुतल्लिक नबूवत जाहिरी तौर पर नहीं थी, 25 साल की उम्र थी। पैगंबर तिजारत के लिए गए, तिजारत से खातिर खाह मुनाफा हासिल किया, ये हमारा मौजू नहीं है। पैगंबर वापस आए, रिश्ते की ऑफर आई, पैगंबर ने हाँ कर दी। पैगंबर ने अपना वकील मुकर्रर किया अबू तालिब को। अभी ना कुरान नाज़िल हुआ है, ना कोई हदीस पैगंबर उस जमाने की मौजूद है और ना ही किसी किस्म का आप दीने इस्लाम साबित कर सकते हैं। मुझे इतना बता कि रहमतुल लिल आलमीन अपना वकील बना के जा रहे हैं और फिर वकालत भी कोई छोटी मोटी नहीं, अपने निकाह का वकील। अभी
ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے تیرے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے. اور جب وحی آئی ہے تو پہلی وحی بھی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. 15 سال پہلے ابو طالب نے جب محمد کا نکاح شروع کیا ہے تو فرمایا ہے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن ذرع اسماعیل. میں ابو طالب یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ رب العزت کے لیے. ہر تعریف خاص ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسب سے قرار دیا, اسماعیل کی نسل سے قرار دیا. یہ دعا مانگ کے فرما رہے ہیں اور صیغہ نکاح پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کا نیک بندہ کچھ تو ہوش کر. ابو طالب کی یہ الحمد اللہ کو اتنا پسند آئی ہے کہ قرآن کا پہلا لفظ بھی تو دن میں 5 مرتبہ مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. تیری نماز کی ابتدا بھی اسی کلمے سے ہے جس سے ابتدا ابو طالب نے کی تھی. اور اگر کسی کو شک گزرے تو ایک نہیں کتابوں کا ڈھیر لگائیں گے کہ ابو طالب نے یہ فکرے کہے ہیں. فقط اپنے مذہب تشیع کی نہیں, عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے. یہ الحمدللہ الذی ابو طالب کو کس نے سکھایا تھا؟ اسے کس نے پڑھایا تھا؟ اور تو اتنی بڑا عظیم بندہ بن گیا ہے کہ وہ گھر جس میں آیات اترتی ہیں, وہ گھر جو پورے مکے اور مدینے کا اشرف ترین گھر ہے, وہ گھر جو مکے اور مدینے کا عزت ترین معزز ترین قبیلہ ہے, معزز ترین گھر ہے, تو اتنی شریف ہے, اتنی پرہیزگار ہے کہ آل محمد کے ہوتے ہوئے, اہل بیت کے ہوتے ہوئے تو ابو طالب کے آخری وقت میں ان کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے. تمہیں کان والی بات سنائی دے جاتی ہے, اعلان غدیر والی بات نہیں سنائی دیتی. یہ تو نے سن لیا ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت میں ابو طالب کو کان میں کہا, بڑے آلے ہیں تیرے پاس, وہ بھی 1400 سال پہلے. تو نے رسول کو دیکھ بھی لیا اور رسول نے جو کان میں بات کی ہے وہ بھی تو نے سن لی. رسول نے اچھی کان میں بات کی ہے جو تو نے سن لی ہے. صاحبان, ابو طالب کے متعلق گفتگو کرنا منطق اور فلسفے کی روشنی میں, تاریخ کے پس منظر میں, تفسیر کے انداز میں
قرآن کی زبان میں، پیغمبر کی زبان میں اگر کسی نے ابو طالب کو دیکھنا ہے، تیرا اسلام مرہون منت ہے اور ابو طالب محسن اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ سلوات۔ وکیل صاحب بالکل چھوٹا سا طالب علم، بالکل ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان سے اجازت لے کر ہمیں تو پوچھتے ہیں مولا علی کے باپ کا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو آپ مانتے ہو خلیفہ راشدین، ان کا باپ کو بتا دو، بتاؤ کس نے کلمہ پڑھا تھا؟ اب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھل کے نہیں کہتا، اشارہ کروں، ان کا ختنہ ثابت کر سکتے ہو اپنی کتابوں میں؟ ہم سے پوچھتے ہو کہ ابو طالب کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ، ان کو ولایت ملی ہے، معراج پہ یہ جا سکتے ہیں، میں اور تو میرا باپ نہیں جا سکتے۔ میں نے اجازت لے لیا، 2 منٹ حال بات کی۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ ہمیں اخلاق اہل بیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر گفتگو کرنی چاہیے، مثبت انداز میں اپنا ہر پیغام پہنچاؤ۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہو تو میں ابو طالب کی 2 فضیلتیں اور بیان کر دوں۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، آج آپ کا ایمان تازہ ہوگا ابو طالب کے متعلق۔ حدیث قدسی کے لفظ ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نام محمد کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا۔ ہم نے نام محمد کو مخفی رکھا، چھپائے رکھا، کیونکہ یہ پہلا نام تھا انسانیت کی تاریخ میں جو محمد رکھا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کوئی نام محمد نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نام محمد کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ اب جب حضرت محمد اس دنیا میں آئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا، کبھی دائیں رخسارے پہ بوسہ دیتے، کبھی بائیں رخسارے پہ بوسہ دیتے، بڑے خوش کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب آئے، کہا بابا جان عبداللہ کا بیٹا کتنا حسین ہے، عبداللہ کا بیٹا کتنی مبارک ہے، عبداللہ کا بیٹا کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی ہمارے پاس، بابا اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا بیٹا ابھی دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ کے بیٹے کے لیے نام کون سا رکھوں، لیکن ابھی تک نام رکھا نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بابا سے عرض کی، بابا اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے بھتیجے کا نام رکھ لوں۔ آپ میرے ساتھ سفر کاری نہیں رہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ہم نے نام محمد کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک مخفی رکھا۔ آج ابو طالب اپنے بابا سے ریکویسٹ کر رہا ہے، بابا مجھے اجازت ہے
میں اپنے بھتیجے کا نام رکھ لوں جو نام اللہ نے انبیاء کو نہیں بتایا. جو نام انبیاء نے نہ اپنی اولاد کا رکھا ہے، جو نام عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ سنا جا رہا ہے، وہ نام ابو طالب تجویز فرما رہے ہیں کہ بابا اس کا نام رکھنا ہے محمد، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ ابو طالب نے ہمارے باپ کے نام پہ نام رکھا، ہمارے ماموں کے نام پہ نام رکھا، ہمارے چچا کے نام پہ نام رکھا. ابو طالب نے انوکھا نام عطا فرمایا محمد کو. ابھی بھی عقل کا علاج کرا رہے، تجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو نام اللہ نے انبیاء سے مخفی رکھا وہ ابو طالب نے کیسے رکھ لیا؟ دو ہی نتیجے نکال، یا تو یہ کہے کہ ابو طالب کو الہام ہوا تھا، یا پھر یہ کہے ابو طالب نے لوح محفوظ سے دے کر رکھا. دو ہی طریقے ہیں، یا الہام ہوا ہے یا عرش اولا کی طرف نگاہ کر کے نام رکھا ہے. ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تیری مرضی کا ہے، وہ چن لے. اگر الہام ہے تو وہ بھی ولی خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. صاحبان، عرب کے بدو اکٹھے ہوئے ابو طالب پہ اعتراض کرنے کے لیے کہ تمہارے اللہ کا نام محمود ہے، تو نے اپنے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا ہے. محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد مبالغہ کا صیغہ ہے عربی کی دنیا میں. محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ابو طالب سے عرب کے بدو نے یہ سوال کیا اور اعتراض کیا کہ ابو طالب تو کیسا مسلمان ہے، تو نے اپنے بھتیجے کا نام اپنے خدا کے نام سے وزنی رکھ دیا ہے. تو ابو طالب معرفت کے میدان میں اتنی بلند تھا، ان کفار و مشرکین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ارشاد فرما رہا ہے، ارے بدو تمہیں کیا پتا کہ محمد کون ہے؟ محمود وہ ہے جس کی بندے تعریف کریں، اور محمد وہ ہے جس کی اللہ تعریف کرے. بس عزادارو، اسی ابو طالب کی اولاد کو امت نے ایسا رلایا ہے، اتنے مصائب پہنچائے ہیں کہ اہل بیت رسول کی قبروں کے ساتھ بھی قبریں نہیں ملی. آج 8 محرم الحرام ہے، 2 دن کا مہمان ہے اکبر کا بابا. ان دنوں میں کم از کم مومن کو مصائب پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنا ذہن کربلا میں لے جاتا ہے، اور جو مصیبتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں انہیں یاد کر کے بہت روتا ہے. عزادارو،
मैदान करबला के 2 शहीद ऐसे हैं कि जिन्हें इजाज़त देने से पहले मज़लूम करबला इतना रोए हैं कि गश तारी हो गया है। एक जनाब कासिम और दूसरे जनाब अली अकबर। मज़लूम करबला हमेशा नमाज के बाद दुआ किया करते थे कि मेरा अल्लाह, मैं अपने नाना का महबूब हूँ, मैं अपने नाना का मुहिब हूँ, मैं अपने नाना की ज़ियारत किए बग़ैर अज़ादारों 1 2 3 नहीं, काफ़ी दिनों तक की दुआ मिलती है मज़लूम करबला की ताक़ीबात नमाज में कि हम शक्ल पैगंबर जैसा बेटा अता हो। अल्लाह ने अकबर जैसा बेटा दिया। मज़लूम करबला इतना प्यार करते थे जनाब अकबर से कि हज़रत इमाम सज्जाद से सवाल किया गया कि आप बता सकते हैं कि आपके बाबा को अकबर से प्यार कितना था? तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि 70 वालदैन की मोहब्बत को जमा किया जाए तो वो दुनिया के आम एक बंदे की मोहब्बत बनती है अपने बेटे के लिए। और 70 ऐसे जो बेपनाह मोहब्बत करते हूँ अपनी औलाद से, उनको जमा किया जाए तो वो एक मोहब्बत बनती है यूसुफ और याकूब की। और 70 यूसुफ और याकूब की मोहब्बत को जमा किया जाए तो वो एक मोहब्बत बनती है जो मेरे बाबा को अकबर से थी। इतनी मोहब्बत थी जनाब अली अकबर से कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ये सवाल किया है, अकबर तू जो बार बार मुझसे इजाज़त लेने के लिए आता है, काश आज मैं तेरी जगह पे होता, तू मेरी जगह पे होता, फिर मैं देखता कि तेरे दिल पे क्या गुजरती है। फौज अशकिया का एक रावी है शर्जील, वो इस रिवायत को नकल करता है कि हमने करबला से कूफा तक ये तजर्बा किया है, देखते रहे हैं, हमारे ये रोज़ाना रूटीन वाइज हमारी आंखों के सामने गुजरता रहा है। सार सांगों पे सवार थे ना, तो जिस तरफ अकबर की सांग ले जाओ हुसैन का रुख अनवर उधर फिर जाता है। हमने कई मर्तबा इम्तिहान लिया, अकबर के सार वाली सांग को एक तरफ ले गए, फिर दूसरी तरफ ले गए। जिस तरफ अकबर के सार की सांग को ले जाते थे ना, मज़लूम करबला का वजह अनवर उसी की तरफ मुड़ जाता। हमने अली अकबर का सर और इमाम हुसैन का सर अलग अलग संदूक में बंद किया कि देखें अब क्या हुसैन अपने बेटे के लिए तड़पता है, कितना तड़पता है और क्या करता है। वो शर्जील जो लश्कर यजीद का सिपाही है, वो रिवायत करता है जब सुबह हुई है ना और हमने खोला है अली अकबर के सर वाला संदूक भी और इमाम हुसैन के सर वाला भी, तो इमाम हुसैन के सर वाला जो संदूक था वो खाली था। हम ताज़ियाना लेकर सज्जाद के पास आए, हमने जुल्म करना शुरू किया। बीमार करबला ने पूछा, बदबख्तो क्यों मारते हो, वजह क्या है?
کہا تیرے بابا کا سر گم ہو گیا ہے، تیرے بابا کا سر غائب ہو گیا ہے۔ کہا جس صندوق میں اکبر کا سر ہے نا، میرے بابا کا سر بھی وہیں ملے گا۔ ہم نے جا کر وہ صندوق کھولا، منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ یہ اکبر کا سر ہے اور یہ حسین کا سر ہے۔ کبھی دایاں رخسارہ چومتا ہے، کبھی بایاں رخسارہ چومتا ہے، اور رو رو کے آواز آ رہی ہے کہ اکبر بیٹا تو مجھ سے غائب کیوں ہو گیا تھا؟ عزادارو، سب سے زیادہ الوداع جناب علی اکبر کے موجود ہیں۔ ابن عساکر لکھتا ہے تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو چند لمحات میں بوڑھی ہوئی ہیں۔ ایک اس نے لکھا ہے بنت پیغمبر جناب زہرا جب دربار میں آئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب 4 گھنٹے بعد واپس آئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ حسین مظلوم کربلا جب بیٹے کے لاشے پہ آیا ہے تو سر کے بال سیاہ تھے۔ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، جس وقت غریب کربلا نے اپنے جوان بیٹے کے رخسارے پر رخسارہ رکھا، اپنے بیٹے کے رخساروں پر بوسہ دیا اور رو کر کہا عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر بھلا تیرے بعد بھی کوئی باپ جینے کے قابل رہتا ہے؟ اکبر یہ دنیا میرے لیے دھواں دھار ہو گئی ہے۔ عزادارو، اسی وقت مظلوم کربلا کی ریش اطہر سفید ہو گئی۔ جناب علی اکبر کے بارے میں مقتل اور روایات میں یہ موجود ہے، جب یہ سر گئے ہیں نا سانگوں پر شام، تو ایک راہب کے گرجا گھر کے سامنے یہ سر گزرے ہیں نا، تو کچھ عورتیں عبادت کر کے پرستش کر کے گرجا گھر سے باہر نکل رہی تھی، جو ہی اکبر کے سر پہ نظر پڑی نا تو انہوں نے کہا دعا کریں کہ جس وقت یہ جوان قتل ہوا ہے اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ جناب ام لیلہ، جناب زینب نے بلند آواز سے کہا ارے مائیو میرے لیے بد دعا نہ کرو، میں تو اپنے بیٹے کے قاتل کو ہنستا ہوا دیکھ رہی ہوں، اس کا جبر و ظلم و استبداد برداشت کر رہا ہوں۔ عزادارو، یہ واحد شہید ہے جناب علی اکبر، یہ واحد شہید ہے کہ جس کے قاتل کو میرے مولا نے بد دعا دی۔ جب جناب علی اکبر نے یہ فرمایا نا کہ علیک السلام، جناب علی اکبر نے السلام علیک یا ابا عبداللہ نہیں کہا، چونکہ اس سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ مولا علی اکبر نے کہا ہے علیک السلام یا ابا عبداللہ، او میرا بابا میں جانتا ہوں تو ضعیف ہو چکا ہے، صبح تے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، تو زخموں سے چور چور ہے، میں آخری تیرا ہم شکل پیغمبر بیٹا کربلا کا شہید ہوں، بابا میرے لاشے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے استغاثے پر میرے سلام پر جواب ضروری نہیں ہے۔ جب امام حسین نے یہ سنا تو علی اکبر کے قاتل کو بد دعا دی، کہا اللہ تیری اولاد کو اسی طرح ختم کرے جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ بس عزادارو، مظلوم کربلا نے 26ویں مرتبہ جناب علی اکبر کو اجازت دی میدان کربلا جانے کے لیے، اور ارشاد فرمایا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم بشبہ رسول کا منطقا و خلقا و خلقا، میرا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے دین کے لیے ان کے حوالے وہ اپنا بیٹا کیا ہے جو گفتار میں محمد
محمد جیسا ہے، جو سیرت میں محمد جیسا ہے، جو اخلاق میں محمد جیسا ہے، جو بولنے میں محمد جیسا ہے۔ ہم شکل پیغمبر، ہم شکل نبی اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں۔ بس عزادارو، جناب علی اکبر میدان میں آئے، بہترین جنگ کر رہے تھے، اجرکم علی اللہ، بہترین انداز میں اپنے دادا کی شجاعت دکھا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے کہا اکبر تو میدان میں جنگ لڑ رہا ہے، تیرے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اکبر نے موڑ کر دیکھا، اکبر نے موڑ کر دیکھا تو ایک کمین گاہ میں بیٹھا ہوا منکز، اس نے کمین گاہ سے جناب علی اکبر کو نیزہ مارا۔ بس عزادارو، نیزے سے اکبر زخمی ہوئے مگر زین پہ بیٹھے رہے۔ واپس آئے اپنے بابا کے پاس، کہا بابا جان اکبر کو زخم کھا گئے ہیں، العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، اکبر جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا اور میرے بدن میں ضعف کمزوری آ گئی ہے، بابا پیاسا ہوں، بابا پیاسا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا ادخل لسانک فی فیا، او اکبر بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں رکھ، شاید ممکن ہے تیری پیاس بجھ جائے۔ اکبر نے زبان رکھی، جلدی سے باہر نکال لی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لسانوں کا اکثر و یابسن منی، او میرا مظلوم بابا، او میرا غریب بابا، او تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ او کہا جا رسول اللہ تجھے کوثر پلائیں گے، او بابا علی تمہیں کوثر پلائیں گے۔ بس عزادارو، اجرکم علی اللہ، حسین کی ماں آپ کی شفاعت کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اکبر دوبارہ میدان میں آئے، جنگ کر رہے تھے کہ حسین بن نمیر نے زہر آلود سر میں ماری اور ایک گرز مالا۔ ہم شکل پیغمبر، شبیہ نبی عظیم پر نہ ٹھہر سکا، عظیم زمین کی زینت بنا۔ بس عزادارو، مظلوم کربلا اپنے بیٹے کے لاشے پہ آئے، لاشے پہ آتے ہوئے متعدد بار زمین پہ گرے بھی صحیح، اٹھے بھی صحیح، اپنے بیٹے کے لاشے پر آئے، کہا اکبر تجھے خیام میں لے جانا ہے، اور تیری پھوپھیوں کو ملانا ہے، اور تیری بہنوں کو ملانا ہے۔ بس عزادارو، اکبر نے مظلوم کربلا کو سہارا دیا۔ میرے مولا اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو لے آئے، خیام میں سب بیویوں کو بلایا۔ مظلوم کربلا نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کے کہا میرا اللہ، او تیری توحید بچ گئی ہے، او میرا ہم شکل پیغمبر۔ ماتم حسین۔